بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، جماعت ہفتوں میں آج اردو کی کلاس میں ہم سبق اثار کا مشقی کام کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے اس سبق کو پڑھا اور سمجھا، اس کا خلاصہ کیا تھا۔ آج ہم اس کا مشقی کام کریں گے۔ سوالات کے جوابات کس طرح سے کرنے ہیں وہ طریقہ آج آپ کو بتایا جائے گا۔ جی طالبات، آپ صفحہ نمبر 12 پر دیکھیے۔ پہلا سوال آپ کا ہے کتاب میں، سوال نمبر 1، دیے گئے سوالات کے جوابات، مختصر جوابات تحریر کریں۔ الف سوال ہے، نوجوان کو صحرا میں کس چیز کی تلاش تھی؟ سوال آپ نے اتارا بلیک سے، آپ طریقہ دیکھ رہے ہیں، سامنے لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دی نخلستان کی، ٹھیک ہے، بلیک ہی سے آپ نے ہیڈنگ دی نخلستان کی، اور آپ نے اس کے نیچے والی لائن سے بلو پین سے آپ نے جواب لکھا، نوجوان کو صحرا میں نخلستان کی تلاش تھی، ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے جواب آپ نے لکھا۔ اب سوال بے دیکھیے، اس نے اونٹ کو کہاں باندھا؟ اب ہم نے اس کی ہیڈنگ دی ہے بلیک سے ہی، اونٹ کے باندھنے کی جگہ، اور اس کے نیچے لائن سے ہم بلو پین سے لکھیں گے، اس نے اونٹ کو درخت کے سائے میں باندھا، ٹھیک ہے طالبات۔ تیسرا یعنی جیم سوال ہے آپ کا، بوڑھے نے اونٹ کو کیوں مار دیا؟ اس کی ہیڈنگ آئے گی اونٹ کو مارنے کی وجہ، اور یہ دونوں بلیک سے ہم لکھ رہے ہیں، اور بلو سے ہم اس کا جواب لکھ رہے ہیں، وہ کیا ہے، بوڑھے نے اونٹ کو اس لیے مارا کیونکہ وہ اس کے باغ کے درختوں کے پتے کھا رہا تھا۔ جی طالبات، اب 3 سوالات کے جوابات ہو گئے۔ اب چوتھا سوال جو ہے آپ اپنی کتاب میں دیکھیے، خود سے آپ کریں گے، وہ طریقہ بھی میں بتا رہی ہوں آپ کو۔ چوتھا سوال آپ کی کتاب میں ہے کہ مجرم کو بوڑھے کے بیٹوں نے کس خوبی کی وجہ سے معاف کر دیا؟ اس کی ہیڈنگ آپ بلیک سے ہی لکھیں گے، ایفائے عہد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی نیچے لائن سے آپ بلو سے لکھیں گے، مجرم کے ایفائے عہد کی وجہ سے بوڑھے کے بیٹوں نے اسے معاف کر دیا۔ مجرم کے ایفائے عہد کی وجہ سے بوڑھے کے بیٹوں نے اسے معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے نیچے دال دیکھیے، جو سوال نمبر ہا ہے، اس میں دیکھیے، اس واقعے میں کن کن باتوں سے انسانیت کے احترام کا جذبہ ظاہر ہوتا ہے؟ اب اس کا جواب تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہوگا، یہ سوال آپ لکھیں گے اور احترام انسانیت کی ہیڈنگ ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے نیچے سے آپ لکھیں گے کہ اس واقعے میں جن باتوں سے انسانیت کے احترام کا جذبہ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے یہ لکھا۔ اور اس کے بعد نمبر 1 لکھ کر، 1 نمبر لکھ کر لکھیں گے آگے، کسی مسلمان کو اپنا سمجھتے ہوئے اس کی ضمانت دینا۔ نمبر 2، مسلمان کا ایفائے عہد نبھانا۔ نمبر 3، عفو و درگزر سے کام لینا، ٹھیک ہے۔ یہ 3 پوائنٹس آپ کو لکھنے ہیں اس کے جواب میں، کیونکہ دیکھیں آپ نے سبق پڑھا، سمجھا، اس میں آپ کو یہ تینوں باتیں نظر آئیں کہ حضرت ابو ذر غفاری نے اس اجنبی نوجوان کی ضمانت دی، کیونکہ وہ مسلمان تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمانوں میں اجنبی سمجھے۔ دوسری بات، اس نوجوان نے کس طرح ایفائے عہد نبھایا اپنا، اور تیسری بات کہ بوڑھے کے بیٹوں نے اس کے ایفائے عہد کو دیکھتے ہوئے کس طرح سے درگزر سے کام لیا، معاف کر دیا اسے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ کے یہ سوال جواب ختم ہوئے۔ اب آتے ہیں نیچے فعل معروف اور مجہول کی ہیڈنگ آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنے اس پہ مشق میں۔ اب فعل معروف اور مجہول جو سوال نمبر 2 سے پہلے ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ فعل معروف اور مجہول جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اپنا دہرائی کر لیں گے جو ہم نے کلاس 6 میں اور پریپ 6 میں پڑھا تھا، فعل، فاعل اور مفعول، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں، پھر ہم معروف اور مجہول کی طرف آئیں گے۔ فعل کہتے ہیں، دیکھیے یہاں لکھا ہے بورڈ پر، کام کو، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، اور مفعول کہتے ہیں جس پر کام کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب فعل معروف کی تعریف آپ کی کتاب میں کچھ اس طرح لکھی ہوئی ہے کہ ایسا جملہ جس میں فاعل یعنی کام کرنے والا ظاہر ہو، فعل معروف کہلاتا ہے۔ اور فعل مجہول کیا ہے؟ فعل مجہول کی تعریف ہے ایسا جملہ جس میں کام کرنے والا فاعل معلوم نہ ہو، فعل مجہول کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں تعریفات آپ کو یاد کرنی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کی مثالیں جو کتاب میں نہیں ہیں، لیکن میں چند مثالوں سے آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گی فعل معروف اور مجہول، تاکہ آپ کے بعد میں سمجھ میں آئے۔ یہاں پر 3 مثالیں دی ہیں میں نے۔ اسلم نے خط لکھا،
अब यहाँ पर असलम क्या है, फ़ाइल है यानी काम करने वाला, ख़त क्या है, मफ़ूल है जिस पर काम किया गया, और लिखना यानी लिखा क्या है, फ़ेल। तो ये तीनों यहाँ पर फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल मौजूद हैं। और हमने यहाँ पढ़ा था कि ऐसा जुमला जिसमें फ़ाइल मौजूद हो यानी काम करने वाला मौजूद हो तो वो मारूफ़ कहलाता है। तो ये जुमला क्या हुआ, मारूफ़ हुआ, क्योंकि इसमें काम करने वाला मौजूद है, ख़त लिखने वाला असलम मौजूद है। ठीक है, अब ये दूसरी साइड पर आप देखेंगे कि ख़त लिखा गया। ये जो जुमला है इसमें ख़त तो लिखा गया है यानी मफ़ूल भी है और फ़ेल भी है, जिस पर काम हो रहा है वो भी है और काम भी मौजूद है, लेकिन काम करने वाला मौजूद नहीं है यहाँ पर। तो जहाँ पर हमारे जिस जुमले को पढ़कर हमारे जहन में सवाल पैदा होता है कि इसका काम करने वाला कौन है, कहाँ है, तो फिर हम उस जुमले को मजहूल कहते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब दूसरा जुमला देखें, अहमद ने रोटी खाई। इसमें फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल तीनों हैं। फ़ाइल भी है यानी काम करने वाला अहमद भी है जिसने रोटी खाई है। अब दूसरा जुमला सामने देखें, रोटी खाई गई। रोटी तो खाई गई, काम तो हुआ है, लेकिन काम करने वाला यहाँ मौजूद नहीं है। किसने रोटी खाई, ये जहन में सवाल पैदा होता है, लिहाजा ये जुमला क्या हुआ, मजहूल हुआ। तीसरा जुमला हमारा है, सना स्कूल आई। सना कौन है, फ़ाइल है, काम करने वाली यानी स्कूल आने वाली है, लिहाजा ये जुमला मारूफ़ हुआ, फ़ेल मारूफ़। और इसके सामने लिखा है स्कूल आई। कौन स्कूल आई, ये सवाल जहन में पैदा होता है, इसलिए ये जुमला फ़ाइल के बगैर है तो मजहूल हुआ। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम किताब से ज़रा देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या करना क्या है। आपने फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल की तारीफ़ लिखनी है जो आपको बोर्ड पे बताई गई है, मिसालें देनी हैं एक एक, ठीक है। और फिर इसके बाद सवाल नंबर 2 करना है। सवाल नंबर 2 क्या है आपका कि यहाँ पर आपको चंद जुमले दिए गए हैं और इसमें आपने बताना है कि फ़ेल मारूफ़ का जुमला कौन सा है और फ़ेल मजहूल का कौन सा है। अब आइए देख लेते हैं एक नज़र। पहला जुमला है, सुबह बच्चे मदरसे गए। सुबह बच्चे मदरसे गए, तो यहाँ पर बच्चे जो हैं यानी मदरसे जाने वाले फ़ाइल मौजूद हैं, लिहाजा ये मारूफ़ का जुमला हुआ। इसके आगे आपका तरीका ये कि जुमले उतारेंगे कॉपी में, क़वाइद की कॉपी में पहले फ़ेल मारूफ़ और मजहूल की आप तारीफ़ लिखेंगे, फिर आप सवाल नंबर 2 उतारेंगे, पूरे जुमले उतारेंगे और हर जुमले के आगे ब्रैकेट में आप ब्लैक से आप जुमले उतारेंगे और ब्लू से आप ब्रैकेट में इसका बताएंगे कि ये मारूफ़ है, ये मजहूल है। ठीक है, तरीका समझ में आ गया। अब आपने पहला जुमला पढ़ा, सुबह बच्चे मदरसे गए, तो बच्चे यहाँ यानी कि फ़ाइल मौजूद है, तो इसलिए ये फ़ेल मारूफ़ का जुमला हुआ। आप इसके आगे लिखेंगे फ़ेल मारूफ़। दूसरा है, चमन में बहार आई। चमन में बहार आई यानी चमन क्या है, मफ़ूल है, आई क्या है, फ़ेल है, और बहार आ रही है तो ये क्या हो गई, फ़ाइल हो गया बहार। तो चमन में बहार आई यानी फ़ाइल मौजूद है इसमें, तो ये फ़ेल मारूफ़ का जुमला हुआ। तीसरा जुमला, लड़कों ने सालाना इम्तिहान दिया। इसमें लड़के यानी कि सालाना इम्तिहान देने वाले, काम करने वाले लड़के मौजूद हैं इस जुमले में, लिहाजा ये जुमला क्या हुआ, फ़ेल मारूफ़ हुआ। ठीक है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया। चौथा जुमला, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया, इंग्लैंड हार गया। हारना और यानी फ़ेल और मफ़ूल मौजूद है, यहाँ फ़ाइल पाकिस्तान है, लिहाजा ये जुमला भी मारूफ़ हुआ। पांचवा जुमला हमारा है, न्यूजीलैंड की टीम हार गई। अब यहाँ सवाल पैदा होता है किससे हारी, यानी कि हमें पता चला कि यहाँ पर फ़ाइल मौजूद नहीं है, लिहाजा ये जुमला मजहूल हो गया। अमेरिका ने रॉकेट छोड़ा। ये जुमला जो है, अमेरिका ने रॉकेट छोड़ा, रॉकेट छोड़ना फ़ाइल, छोड़ना जो है वो फ़ेल है और रॉकेट जो है मफ़ूल है। अमेरिका ने रॉकेट छोड़ा है, लिहाजा अमेरिका फ़ाइल मौजूद है, तो ये फ़ेल मारूफ़ हुआ। यानी आपके ये पूरे 6 जुमलों में सिर्फ एक 5वां जुमला जो है वो मजहूल पर मुश्तमिल है, मजहूल है वो जुमला, बाकी सारे मारूफ़ हैं। ठीक है बेटा, इसी तरह से आपने काम करना है। और आगे देखिए, सवाल नंबर 3 आपका शुरू हो रहा है और ये आपने नसर की कॉपी में करना है कि जो भी आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हर जुमले के आगे, उसको आपने सबक को पढ़ते हुए, सबक को समझते हुए आपने इसका जवाब देना है, टिक लगाना है। पहला सवाल है आपका, इस वाक़ये से हमें सबक मिलता है कि, किस चीज़ का मिलता है, वादा करें, वादा पूरा करें, बदला लें या माफ़ कर दें। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ये पढ़ा है सबक में कि उस नौजवान ने वादा पूरा किया ना, तो वादा पूरा करें, इसका ये ऑप्शन आप टिक लगाएंगे। फिर बे है इसका कि इस वाक़ये का मरकज़ी किरदार कौन है, बूढ़ा है, खलीफा है, नौजवान है या सहाबी है। भाई वो नौजवान है ना जिसने कि ये काम सारा किया और सब खुश हुए,
تو وہ نوجوان جو ہے مرکزی کردار ہے، لہٰذا نوجوان پر ٹک لگے گا۔ پھر چوتھا ہے کہ اس سبق کا واقعہ ہے کیسا؟ معاشرتی، تاریخی، ادبی یا تفریحی؟ دیکھیں یہ سبق جو ہے وہ آپ سے ریلیٹڈ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے، لہٰذا یہ تاریخی واقعہ ہے، تو آپ تاریخی پر ٹک کریں گے۔ پھر ہے درج ذیل میں سے محاورہ ہے کون سا؟ درختوں کا جھنڈ نظر آنا، اقبال جرم کرنا، آنکھوں میں خون اتر آنا، شعور کا بلند ہونا۔ اب یہ جو محاورہ ہوتا ہے اس کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ وہ جملے لفظوں میں وہ بات جو کہ اصطلاحی معنوں میں آئے، اس کے حقیقی معنوں میں نہ آئے۔ تو درختوں کا جھنڈ آنا، اس کے معنی بھی سمجھ میں آ رہے ہیں، اقبال جرم کرنا یہ بھی پتہ ہے کہ اپنا جرم قبول کرنا، شعور کا بلند ہونا یعنی سمجھ سوچ کا آگے بڑھنا یہ بھی ہماری سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیکن آنکھوں میں خون اتر آنا جو ہے وہ عموماً نہیں ہوتا ہے، آنکھوں میں خون اتر آنا کے معنی کچھ اور ہے، یعنی کہ غصہ آنا، لہٰذا محاورہ کیا ہوا؟ آنکھوں میں خون اتر آنا۔ سوال نمبر 4 دیکھیے، درج ذیل جملوں کو درست الفاظ سے مکمل کیجیے۔ یہاں بھی آپ کے پاس 4 آپشنز ہیں اور اس میں آپ نے صحیح آپشن یعنی کہ صحیح جواب آپ نے اس خالی جگہ میں فل کرنا ہے۔ پہلا ہے حضرت عمر فاروق نے نوجوان کی ڈیش کا حکم دیا، ضمانت کا، عمر قید کا، رہائی کا یا پھانسی کا؟ پہلے تو پھانسی کا حکم دیا تھا نا اس کا جرم سن کر، تو یہاں پر لفظ آئے گا پھانسی۔ دوسرا ہے نوجوان کی ڈیش کا آخری دن تھا، جو اس کو مدت دی گئی تھی، مہلت دی گئی تھی، زندگی، میعاد، مہلت یا سزا؟ ہمارے سبق میں لفظ ہے میعاد، تو ہم میعاد لکھیں گے، یعنی اس کی جو مدت تھی، جو وقت دیا گیا تھا، اس کا آخری دن تھا جب وہ پہنچا۔ مجھے اجازت دی جائے کہ میں اس کا ڈیش ادا کراؤں۔ نوجوان نے کیا کہا تھا اپنی سزا سن کر کہ مجھے کیا اجازت دی جائے، یہ میرے اوپر کس کا ہے؟ یہودی کا قرض ہے، تو یہاں پر قرض آئے گا۔ پھر ہے تھوڑی دیر بعد ہی ڈیش پر سوار نوجوان آتا نظر آیا، یہاں پر ہاتھی پر وہ نوجوان آ رہا تھا، اونٹنی پر، خچر پر یا گھوڑے پر؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اونٹنی پر آ رہا تھا، لہٰذا یہاں اونٹنی آئے گا۔ سوال نمبر 5 دیکھیے بیٹا، یہاں پر آپ کو ان الفاظ کے جملے بنانے ہیں، میں نے ان میں سے کچھ کے معنی بتائے ہوئے ہیں آپ کو۔ اقبال، داخلستان، ضمانت، محسن، روبرو، ٹھیک ہے، آپ نے یہ جملے اس کے بنانے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ سوال نمبر 1، سوال نمبر 3، سوال نمبر 4 آپ نے اپنے نثر کی کاپی میں کرنا ہے، جبکہ سوال نمبر 2 تعریفات کے ساتھ فعل معروف اور مجہول کی، اور سوال نمبر 5 جملے بنانے کا کام، یہ آپ نے اپنے قواعد کی کاپی میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔